पुलिस की वेरिफिकेशन फीसों में 500% तक का इजाफा। NGOs, गार्ड्स, असलहा डीलर्स ऑनलाइन पोर्टल पर तस्दीक की फीस बढ़ गई। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक हासिल शुदा आमदन का 80% वेलफेयर के लिए खर्च होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले के मुताबिक फीसों में हासिल होने वाली आमदनी में 80% वेलफेयर जबकि 20% खजाने में जमा कराने की मंजूरी दी गई। स्पेशल ब्रांच की जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी कि महंगाई की वजह से वेरिफिकेशन फीस के बगैर मुकम्मल करना मुश्किल है। नई मंजूर किए जाने वाले रेट्स में निजी कंपनियां, फर्म्स, NGOs और असलहा डीलर्स की पहली वेरिफिकेशन की कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब 10,000 वसूल की जाएगी। कंपनियों के डायरेक्टर्स, निजी सिक्योरिटी कंपनीज की वेरिफिकेशन फीस 2,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। कंपनियों के मुलाज़मीन, अफराद, सिक्योरिटी गार्ड की तस्दीक की फीस 500 से बढ़ाकर 2,000 कर दी गई। ऑनलाइन ग्लोबल पोर्टल की कौमी हैसियत की तस्दीक 0 फीस से 8,000 कर दी गई। विफाकी और सूबाई अफसरान की वेरिफिकेशन पर पहले भी कोई चार्जेस नहीं थे और आइंदा भी फ्री तस्दीक का अमल मुकम्मल किया जाएगा। IG पंजाब ने हुक्मनामा सुबह भर में भिजवा दिया है। लाहौर से दुबई जाने वाले मुसाफिरों का रश, टिकटों का हसूल मुश्किल हो गया। PIA के 20, एयर ब्लू के 17 अगस्त तक तमाम टिकट बुक। PIA का एक तरफा किराया 1,15,000, एमिरेट्स का 2 तरफा किराया 2.5 लाख तक पहुँच गया है। दुबई जाने वाले मुसाफिरों के रश के बायस लाहौर से दुबई टिकटों का हसूल मुश्किल तरीन हो गया। ज़राए के मुताबिक PIA की लाहौर से दुबई 20 अगस्त तक की टिकटें एडवांस में ही बुक हो गईं। एयर ब्लू की लाहौर से दुबई की 17 अगस्त तक टिकटें पहले से ही बुक हैं। रश के बायस किरायों में भी इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक एमिरेट्स का लाहौर से दुबई किराया 1,40,000 से लेकर 1,90,000 रुपए तक पहुँच गया। एमिरेट्स का 2 तरफा किराया 2,20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक पहुँच चुका है। PIA का लाहौर से दुबई एक तरफा किराया 1,15,000 रुपए तक हो गया। PIA का 2 तरफा किराया 1,60,000 रुपए तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक एयर ब्लू का लाहौर से दुबई एक तरफा किराया 1,20,000 रुपए से तजावुज कर गया है। एयर ब्लू का 2 तरफा किराया 1,50,000 से तजावुज कर गया है, जबकि सीरियन एयर का लाहौर से दुबई 2 तरफा किराया भी 1,50,000 रुपए से तजावुज कर गया है। सेहत के दोनों महकमों के प्रमोशन बोर्ड की जानिब से मेडिकल अफसरान की सीनियर रजिस्ट्रार तरक्कियों में बेकायदगियों का इंकशाफ। सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की के लिए लाजमी मेयार को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और महकमा प्राइमरी हेल्थ के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल प्रमोशन बोर्ड की जानिब से मेडिकल अफसरान की सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदों पर तरक्कियों में संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। मेडिकल ऑफिसर की बतौर सीनियर रजिस्ट्रार तरक्की के लिए FCPS, MD, MS डिग्री का हामिल होने की लाजमी शर्त को नजरअंदाज करके तरक्की दे दी गई। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुकर्रर करदा मयार और सर्विस रूल्स के तहत MCPS डिप्लोमा होल्डर मेडिकल ऑफिसर को सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रमोशन बोर्ड की जानिब से डॉक्टर हमाद को MCPS डिप्लोमा की बुनियाद पर तरक्की देकर सीनियर रजिस्ट्रार ENT तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की में मजीद बेकायदगियां भी की गई हैं। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। तहफ़ लेकर जाहिर न करने वाली शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान ने समाअत की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, केस का दायरा अख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। आइंदा समाअत पर दलाइल दें। ये दरखास्त किस तरह लाहौर हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार में आती है। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर अज़्म इत्मीनान का इजहार कर दिया। परवेज इलाही के वकील को कल हतमी दलाइल देने की हिदायत कर दी। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर अवान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदाकारा खुशबू को धमकियां देने का केस। सुमेरा शहजादी की 17 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने SHO थाना जौहर टाउन से मुकदमा का रिकॉर्ड तलब कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब के कैनेडियन हाई कमिश्नर की माहौलियात ख़ुसूसन समोग से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराएगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने इंसदाद पोलियो के लिए मौसर इक़दाम पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा, जबकि पाकिस्तान और कनाडा के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक से निपटने, ज़राअत ख़ुसूसन ऑयल सीड्स डेवलपमेंट के लिए कनाडा के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में माहौलियात की बेहतरी के लिए 5,000 एकड़ रकबे पर बोटेनिकल गार्डन का मंसूबा बनाया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के सूबाई हलकों में यूथ कोआर्डिनेटर्स का तकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज़ ने तमाम इलाकों के यूथ कोआर्डिनेटर्स को पार्टी को हर गली और हर मोहल्ले गाँव तक मुतहरिक करने की हदायत की है।
مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کے صوبائی حلقوں میں یوتھ کوآرڈینیٹرز مقرر کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ مریم نواز نے کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر نوجوان لیڈرشپ کو سامنے لایا جائے گا۔ اہلیت کا مطلب محنت ہے، پارٹی کو گراؤنڈ لیول پر مضبوط کرنے کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کی۔ کوآرڈینیٹر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں انہوں نے مختصر دورانیے میں 4000 سے زائد شہریوں کی شکایات کو حل کیا ہے۔ خواجہ احمد حسان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ذمہ داری سونپی اسے نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی اور ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے کہ لوگوں کو آپ ریلیف دیجئے، اس کی ایک کوشش ہوگی۔ تو میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے جی، جو یہاں پہ لوگ آئے اور جو ان کے مسئلے مسائل تھے، کوشش کی کہ اس کو حل کیا جائے۔ اور آپ کی وسادت سے لاہور کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے، بالخصوص کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او، واسا کے ایم ڈی، ایل ڈی اے کے چیف انجینئرز اینڈ ادرز، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، میں ان کا بھی ممنون ہوں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹی۔ کینیڈین ہائی کمشنر لیزلی کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ دوران ملاقات پولیس فورس کی ٹریننگ، استعداد کار میں اضافہ، غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین ہائی کمشنر کی زیر قیادت وفد میں فرسٹ سیکرٹری جیمز مکینی اور سینئر پولیٹیکل آفیسر شامل تھے۔ کینیڈین وفد کو پنجاب پولیس کی جدید اصلاحات، انسداد جرائم اور سروس ڈیلیوری پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی آئی جی آئی ٹی ایس ایم یونس نے کینیڈین وفد کو پولیس ڈیش بورڈ کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال سے پولیس انویسٹیگیشن سسٹم کو اپ گریڈ اور مزید فعال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پنجاب پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے انفارمیشن شیئرنگ اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق رائے بھی پیدا کیا گیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا رات کے تھانہ مزنگ کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ رات کے اچانک تھانہ مزنگ پہنچے۔ انہوں نے حوالات، مالخانہ، فرنٹ ڈیسک اور محرر روم سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ سی سی پی او نے اہلکاروں کی حاضری اور ان کی ڈیوٹی چیک کی۔ بلال صدیق نے حوالات میں موجود زیر حراست ملزموں سے ملاقات کی اور سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ اس موقع پر سی سی پی او نے صفائی ستھرائی اور تھانے کی عمارت پر تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ بلال صدیق نے 15 کی کالز پر بروقت رسپانس دینے اور تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ انڈونیشین تجارتی وفد نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ وفد نے قائم مقام صدر ظفر محمود چودھری اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے مابین سرمایہ کاری، صنعت اور تجارت، سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ صدر آٹو ایئر کنڈیشننگ ایسوسی ایشن ندیم ملک، ابراہیم شیخ سمیت دیگر کاروباری شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ایوان صنعت و تجارت میں انڈونیشیا کے وفد اور مقامی بزنس کمیونٹی کے مابین تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ قائم مقام صدر لاہور چیمبر ظفر محمود چودھری نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان صنعت و تجارت، سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ چونگ ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت پولیس افسران کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد کو آپریشن رینج مانیٹرنگ سینٹر، 15 ایمرجنسی ہیلپ سینٹر اور کال ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کرایا گیا ہے، جبکہ وفد کو ایڈوانس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم، میڈیا مانیٹرنگ اور ای چالانی کے نظام کے بارے میں بتایا گیا۔ جدید انفراسٹرکچر سے آگاہی کے لیے سیف سٹیز کا دورہ سیکیورٹی اداروں کے تربیتی کورسز کا لازمی جزو ہے، جبکہ سیف سٹیز الیکٹرانک ڈیٹا کا لازمی جزو ہے اور سینٹر 20,000 سے زائد کیسز میں ڈیجیٹل شواہد بھی فراہم کر چکا ہے۔ 14 اگست کو آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر۔ قومی پرچم اور جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی گزشتہ سال کی نسبت 100% تک بڑھ گئی ہیں۔ توڑ مہنگائی کا اثر جشن آزادی کی مناسبت سے فروخت ہونے والی اشیاء پر بھی پڑا ہے۔ قومی پرچم، جھنڈیوں، بچوں کے ملبوسات سمیت مختلف اشیاء کی قیمتیں گزشتہ برس کی نسبت 100% تک بڑھی ہیں۔ 800 روپے والا پرچم 1500، 250 روپے والا بچکانہ سوٹ 400 روپے کا ہو گیا ہے۔ 30 روپے والا بیٹ 60، 50 روپے والی پلاسٹک کیپ 100 روپے کی بکنے لگی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، شہری جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم 20 روپے 100 بیچتے تھے، اس بار 50 روپے 100 بیچ رہے ہیں۔
جو بیجز وغیرہ تھے وہ 10 روپے 20 روپے کے تھے. اس وقت کم سے کم بیج جو ہے وہ 50 روپے سے کم نہیں ہے. یہ چھوٹا پرچم ہے یہ 50 روپے کا سیل کرتے تھے, اس باری والا پرچم ہم 100 روپے کا سیل کر رہے ہیں. پر کیا کریں, پھر بھی ہماری عوام میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک سال میں ایک دفعہ یہ دن آتا ہے. بچے آزادی کا جشن منانے کے لیے بہت پرجوش ہیں. بچوں اور بڑوں کا کہنا ہے دھوم دھام سے جشن آزادی منائیں گے. قیمتیں کتنی مرضی زیادہ ہو جائیں, جیسے ہم مناتے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ منائیں گے, جیسے ہمارے بڑے ارباب مناتے آئے ہیں. مہنگائی تو ہوتی رہتی ہے, وہ تو دن بہ دن اوپر جا رہی ہے, اس میں کوئی اس چیز کا ایشو تو ہے نہیں, لیکن جو آزادی ہے وہ تو ہے ہی ہے نا, اسے تو ہم نے منانا ہی ہے. ہر سال کی طرح اس برس بھی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بازاروں میں شاپنگ جاری ہے. قومی پرچم, جھنڈیاں اور دیگر اشیاء دھڑا دھڑ خریدی جا رہی ہیں. کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ رومیل الیاس. فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ 3 میچز کا فیصلہ. کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھی تقسیم کیے گئے. نشتر پاک جمنیزیم ہال میں ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں مدثر ریاض اور عمران راٹھور کی جوڑی نے راجہ اختر اور سہیل مسعود کو شکست دی. دوسرے میچ میں رانا عرفان اور عابد محمود کی جوڑی نے رانا مقصود اور چودھری عبدالرؤف کو مات دے کر میچ اپنے نام کیا. جبکہ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور سخی سرور کی جوڑی نے اظہر مغل اور محمد حسیب کی جوڑی کو مات دی. میچز کے بعد ڈائریکٹر نیب رانا محمد طارق اور کاروباری شخصیت محمد اختر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جاری سمر کرکٹ کیمپ کا 12 اگست کو اختتام ہوگا. نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس کرکٹ اکیڈمی میں 2 ماہ قبل کرکٹ کیمپ لگایا گیا تھا. سپورٹس بورڈ سمر کیمپ میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے 4 کوچز کی خدمات حاصل کی گئی تھی. کیمپ کے دوران کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس کو بہتر کرنے پر بھی کام کیا گیا. کیمپ کے 12 اگست کو اختتام کے بعد نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ اکیڈمی کے تحت روٹین کا ٹریننگ سیشن ہوگا. آئندہ سوموار کے روز سے سپورٹس بورڈ کرکٹ اکیڈمی میں دوپہر سے 7 بجے تک کیمپ لگایا جائے گا. ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ڈاج بال کی ٹیم جلد تشکیل دی جائے گی. صدر پاکستان ڈاج ہال فیڈریشن میاں رضوان علی کی گفتگو. کہتے ہیں کہ ڈاج بال کا کھیل دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے. جو ایشیا کپ ہو رہا ہے اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے, اس کے ہم نے ٹرائل کروانے ہیں پاکستان میں اور اچھی ٹیم بنا کے اسے کیمپ لگانا باقاعدہ ہم نے. تو دسمبر میں ایونٹ ہو رہا ہے سنگاپور میں, تو انشاءاللہ اس پر پورا ایک پلان ہم لانچ کریں گے اور اوپن ٹرائل کریں گے تاکہ ہم ٹیلنٹ کو ہائلائٹ کیا جائے پاکستان میں بھی انٹرنیشنل لیول کی. بھارتی پنجابی فلم منڈا ساؤتھ ہالدا کے خصوصی شو کیو سنیما گلبرگ میں اداکار افتخار ٹھاکر سے فلمی صحافیوں کے ہمراہ فلم دیکھی. بھارتی کامیڈی فلم منڈا ساؤتھ ہالدا کے خصوصی شو کا کیو سینما گلبرگ میں اہتمام کیا گیا. فلم کا کردار ادا کرنے والے پاکستانی اداکار افتخار ٹھاکر نے بھی شرکت کی. افتخار ٹھاکر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کامیڈینز کے بھارتی فلموں میں آنے سے پنجابی فلم انڈسٹری مضبوط ہوئی ہے. دنیا کے اندر یہ فلم 4 اگست کو ریلیز ہوئی ہے اور اتنا اچھا رسپانس آیا ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ بھئی ہم فنکار اس میں اچھے ہیں. اس میں جو بندہ اس کا ڈائریکٹر ہے سکھ پاجی, انہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ فلم بنائی ہے, ٹیکنالوجی یوز کی ہے, بہت خوبصورت ایڈٹ کی ہے اور یہ ایک فیملی فلم ہے. فلم کے ڈسٹریبیوٹر شیخ امجد رشید بھی شریک ہوئے. اس موقع پر ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. بھارتی پنجابی کامیڈی فلمیں ہمارے سینماؤں میں کامیاب بزنس کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ان فلموں کی ریلیز میں پاکستانی فلم ڈسٹریبیوشن کمپنیاں دلچسپی لے رہی ہیں. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ زین مدنی حسینی, سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.